بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا آپ میرا پیغام سننے کے لیے موجود ہیں چھٹی کے اوقات کے بعد بھی اس حوالے سے معذرت بھی قبول کیجئے کہ میں نے آپ کو انگیج کیا لیکن بہت ضروری تھا میرا آپ سے بات کرنا جس کی وجہ سے میں نے آج آپ کو تکلیف دی آپ میں سے بیشتر لوگ تو مجھ سے واقف ہوں گے میرے نام سے تو کم از کم سارے لوگ ہی واقف ہیں احتشام انور لیکن میں چاہوں گا کہ اس گفتگو کے آغاز سے پہلے میں آپ سے ایک تفصیلی تعارف کروا دوں نام احتشام انور ہے تعلیمی پس منظر کے حوالے سے میں میڈیکل گریجویٹ ہوں قانون کا علم حاصل کرنے کا شوق تھا اس لیے پاکستان سے ایل ایل بی بھی کی انگلینڈ سے بارٹ لا کیا تاریخ پہ بھی ہلکی پھلکی نظر تھی تو ماسٹرز کیا تاریخ میں بھی اور اس کے علاوہ بھی کچھ ڈگریز اور کورسز کرنے کا اتفاق ہوا پیشے کے اعتبار سے سرکاری ملازم ہوں آپ سب لوگوں کی طرح آس پاس کے اضلاع میں بھاولپور مظفر گڑھ ساہیوال میں ڈپٹی کمشنر رہ چکا ہوں ڈیرہ غازی خان میں بھی کچھ دیر ڈپٹی کمشنر کا چارج میرے پاس رہا اور اب کچھ مہینے پہلے جب جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ بنا تو میں نے یہاں پہ سیکٹری ایجوکیشن بننا قبول کیا بلکہ اس چناؤ میں میرا بھی ایک کردار تھا اور یہ فیصلہ کرتے ہوئے میرے پیش نظر وہ سماجی اور معاشرتی خدمت تھی جو اس محکمہ کے ذریعے ہم لوگ کر سکتے ہیں جہاں باقی محکمے وقتی اقدامات کرتے ہیں محکمہ تعلیم نسلوں کو سنوارنے کی اہلیت رکھتا ہے میری بھی بہت خواہش تھی کہ ہمارا ملک بہتر ہو ہماری قوم بہتر ہو اور تعلیم اس حوالے سے اس کا بہترین ذریعہ ہے تو میں نے بھی اس محکمے کو چننے کا فیصلہ کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے آپ سے مخاطب ہونے کا فیصلہ کیوں کیا عام طور پر ہماری گفتگو جو ہوتی ہے افسروں سے ہوتی ہے محکمہ تعلیم کے جو پھر ہمارے پیغامات اور ہماری ہدایات آپ تک پہنچاتے ہیں لیکن ہم تصور بھی کر لیتے ہیں کہ ہماری ہدایات اور ہماری جو ہمارے پیغامات ہیں وہ آپ تک پہنچ گئے ہوں گے اور آپ لوگوں نے ان کو نافذ کرنا ہوتا ہے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ اب یہ منوان نافذ ہو جائیں گی لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہوتا براہ راست رابطے کا جو فقدان ہے اس کے بعد پیغام کی صحیح روح آپ تک نہیں پہنچ پاتی اور وہ نتائج نہیں حاصل ہو پاتے جو حاصل کرنا مطلوب ہوتے ہیں میں جب ڈپٹی کمشنر بھاولپور تھا بعد میں ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ تھا تو اس طرح کی گفتگو کرنے کے لیے میں نے آپ کے کچھ ساتھی جو اس وقت شاید ہمارے ساتھ ہیڈ پوزیشنز پہ موجود تھے ان کو یاد ہوگا کہ ہم نے اجتماعات کیے تھے بطور ڈپٹی کمشنر بھی میں نے سارے جو ہیڈ ماسٹرز ہیڈ مسٹریسز پرنسپل تھے ان سب کو مجتمع کیا اور یہ ساری گفتگو بالمشافہ کی اسی طرح مظفر گڑھ میں بھی یہ ساری گفتگو ہم نے بالمشافہ کی ایک جگہ پہ ہم لوگوں نے ٹیچرز کو تو نہیں لیکن ہیڈ ماسٹرز ہیڈ مسٹریسز اور پرنسپل حضرات اور صاحبان اور خواتین جو تھے ان کو اکٹھا کیا اور پھر ان سے بات چیت کی انہیں اس حوالے سے اعتماد میں لیا انہیں پرجوش اور متحرک کیا اور پھر ہم نے بہت سے نتائج حاصل کیے ہم لوگوں نے ایک ٹیم ورک کی طرح کام کیا اس کے بڑے اعلیٰ نتیجے ہم نے دیکھے اس زمانے میں پورے پاکستان کی ایک رینکنگ آیا کرتی تھی 2017 میں آخری دفعہ وہ رینکنگ آئی تو 2016 میں جب ہم لوگوں نے ہماری محکمہ تعلیم نے اس وقت میں ایڈمنسٹریٹر تھا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کا تو جب ہم سب نے مل کے اساتذہ اور آپ کے جو انچارج صاحبان ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم نے کام کرنا شروع کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھاولپور پورے پاکستان میں 69ویں نمبر پہ موجود تھا تعلیم کے مختلف پیرامیٹرز کے حوالے سے 69 نمبر پہ تھا اور ہم نے کچھ دیر جو ساتھ مل کے کام کیا جوش و جذبے کے ساتھ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھاولپور 69 سے 10ویں نمبر پہ آ گیا یہ اپنی ذات میں خود بہت بڑی جمپ تھی 69 سے 10 نمبر پہ آ جانا پھر یہ کہ یہ بہت قلیل مدت میں یہ سارا راستہ طے کیا گیا یہ کچھ سالوں کو محیط فاصلہ نہیں تھا پھر یہ کہ ساؤتھ پنجاب کا شاید کوئی پہلا ضلع تھا جو پاکستان کے ٹاپ 10 اضلاع میں آیا ہوگا یا کم از کم ہمارے علم میں نہیں ہے اگر کوئی اور ضلع بھی کبھی پہلے ٹاپ 10 میں
इन रैंकिंग्स में पहुंचा। इसी तरह जब हम मुजफ्फरगढ़ में गए, दोबारा हम लोगों ने आप सबको ऑन बोर्ड लिया और हमने मेहनत शुरू की। रिजल्ट्स हम अच्छे चाहते थे, अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारना चाहते थे, तो वो नताइज भी हमने हासिल होते देखे। एक ख्वाब था लेकिन उसकी तकमील भी हमने देखी। मुजफ्फरगढ़ बहुत नीचे था, वो जो उस ज़माने में जो रैंकिंग थी 2017-18 की रैंकिंग, उसमें गालिबन पूरे पाकिस्तान में ये 146वें ज़िला था जो दर्जा बंदी थी उसके हवाले से। लेकिन बहरहाल हमने वहाँ पे भी मेहनत शुरू की सब लोगों ने, और उसका नतीजा ये निकला कि उस साल जो रिजल्ट्स आए, अगर हम 9वीं 10वीं के रिजल्ट्स को एक मेयार बना लें कारकर्दगी को परखने का, तो फिर आप देखिएगा कि हम पूरे पंजाब में नंबर 1 पोजीशन थी हमारी। हमारे रिजल्ट्स जो थे 91% से भी ज़्यादा थे पासिंग परसेंटेज। इससे बेहतर रिजल्ट किसी का भी नहीं था। 90 के हिंसे को तो किसी ज़िले ने छुआ भी नहीं था, लेकिन हमने ना सिर्फ से छुआ बल्कि क्रॉस भी किया। तो हमने मिल के काम करने के पहले भी उसके फ़वाइद देखे हैं, उसकी बरकत देखी है, और अब भी हम शायद यही मकसूद है इस मुलाकात का, इस गुफ्तगू का। लेकिन अब यह मुमकिन नहीं था कि हम उसी तरह बात करते, यानी आप सबको मैं एक जगह पे मुज्तमा करता और मैं आपसे मुखातिब होता। आप लोग अब सारे अजला में फैले हुए हैं। उसका एक और भी रुकावट उसमें ये थी कि मैं फिर सिर्फ हेड टीचर्स से बात कर सकता था। लेकिन आज टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हुए, जो कि हमने कोरोना के दिनों में सीखी कि इस तरह भी मुखातिब किया जा सकता है अपने साथियों को, तो इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाते हुए मैं आज आप सबसे मुखातिब हूँ। आपके महकमे के अफसरान भी मेरे मुखातिब हैं। साथज़ा इन एडिशन है, मतलब हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेसेस, प्रिंसिपल, ये लोग तो सुन ही रहे होंगे, हम उम्मीद करते हैं हमें, लेकिन उसातज़ा भी मौजूद हैं। और हमारे असल वीआईपीज़ तो उसातज़ा ही है ना। ये सारी बात और ये सारी मुहिम और ये सारे मामलात तो आगे लेके जाने वाले आप लोग ही हैं। तो आज इस हवाले से मैं मुखातिब हूँ। एक आपके गोशगुजार एक और अहम बात करता चला जाऊँ कि आज का मौका हमने क्यों चुना है। ये अ, मार्च में मैं आपसे क्यों मुखातिब हो रहा हूँ। तो मार्च में मुखातिब होने का शायद एक सबब ये है, बल्कि यकीनन ये है कि इम्तिहानात बिल्कुल अब हुआ चाहते हैं। अगले चंद महीनों में सारे क्लासों के इम्तिहानात होंगे। तो गालिबन मेरी आज की गुफ्तगू का जो मेन फोकस होगा, जो उसका उससे मैं नतीजा कशीद करना चाहूँगा, वो इम्तिहानात के हवाले से ही है। तो मैं जो सारी गुफ्तगू है वो आपको, उसका मकसद आपको एक एतमाद में लेना और आपकी मदद तलब करना, अगर मैं सही अंदाज में कह सकूं। मैं आपको आपकी उस अजीम जिम्मेदारी का एहसास दिलाना चाहता हूं जो खुदाए बुजुर्गों बरतर ने आपके इन कंधों पर डाल रखी है। लेकिन बदकिस्मती से इसकी नज़ाकत, इसकी अहमियत और अजमत का एहसास अक्सर को नहीं है। बेशतर को होगा, अक्सर को नहीं है। और वो है नई नस्ल को संवारने की पैगंबराना जिम्मेदारी। सच तो ये है कि लोग अपनी सबसे कीमती मताए हयात, अपनी औलाद हमारे हवाले करते हैं, उसासा के हवाले करते हैं। और इस सिलसिला में अगर आप किसी कोताही के मुर्तकिब होते हैं तो इसकी सज़ा उन वालिदैन की औलाद, बल्कि आने वाली तमाम नस्लें भुगतती हैं। अब आप सारी गुफ्तगू करूंगा तो शायद किसी सतह पे या कोई ना कोई आप में से ये सोचे कि उस हादसा को वो मकाम नहीं देता जो उनका सही मकाम है, जिसके वो मुस्तहिक हैं। ये भी दुरुस्त होगा कि आपको अपनी खिदमात का सिला तनख्वाह और दीगर मुराद की सूरत में नहीं मिलता होगा। लेकिन कुछ काम और कुछ जिम्मेदारियां तो ऐसी होती हैं ना कि हम जिंदगी में बगैर किसी सिले की परवाह के, किसी लालच के करते हैं और करना चाहते हैं। वो कहते हैं ना, न सताइश की तमन्ना, न सिले की परवाह। फिर उस हादसा को मुआशरे में अगर सही मकाम ना मिलने का शिकवा है, तो इसके पीछे भी तो बहुत से अवामिल कार फरमा है। और एक सबब ये भी है
کہ اساتذہ نے بھی تو طلبہ و طالبات کے ساتھ اپنا قلبی تعلق ختم کر رکھا ہے۔ مادیت پرستی جو ہمیں پورے معاشرے میں نظر آتی ہے، اساتذہ بھی اسی میں بہہ رہے ہیں۔ لیکن میں دوبارہ یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ پانچوں انگلیاں کبھی برابر نہیں ہوتی۔ اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ عوامی رائے تو اکثریت کے کردار کو سامنے رکھتے ہوئے تشکیل پاتی ہے نا، اور اکثریت کس ڈگر پر چل رہی ہے میرے سے شاید بہتر آپ لوگ جانتے ہیں۔ تو آئیے اگر اس حوالے سے کوئی ہم سے کمی کوتاہی ہوئی ہے اس کو ایڈریس کرتے ہیں۔ ہماری جو کھوئی ہوئی عزت ہے، رفت ہے اساتذہ کی، اس کو ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں، اپنی کمیوں کا جائزہ لیتے ہیں، بہتر بناتے ہیں اپنا طرز عمل۔ یہاں میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہم سب مل کر اپنے ملکی حالات کا اکثر رونا روتے ہیں۔ ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے، حکومت کوئی بھی ہو، لیکن ہم لوگ عام طور پہ تنقید کرتے ہوئے دوسروں کی طرف انگلیوں کا اشارہ کرتے ہیں۔ لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ ملکی حالات تو اسی دن بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے جب مطلوبہ معیار کی تعلیم عام ہو جائے گی، قوم کی تربیت ہو جائے گی، اخلاقیات سنور جائیں گی، سماجی اقدار بدل جائیں گی، اور اس سب کا نقطہ آغاز ایک طرف گھر میں موجود والدین اور دوسری طرف تعلیمی اداروں میں موجود اساتذہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اگر ہم نے اپنے ملک کو بہتر بنانا ہے تو بدقسمتی سے یوں کہہ لیجئے کہ یہ یا خوش قسمتی سے کہہ لیجئے، یہ ذمہ داری ہمارے آپ کے کندھوں پہ ہے۔ پھر یہ بھی دیکھیے گا کہ عمرہ کے بچے تو من چاہی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، ہمیں تو فکر ان ہزاروں لاکھوں بچوں کی ہے جن کا کسی گنتی میں شمار ہی نہیں، اور جو جنوبی پنجاب کے کریا کریا گاؤں گاؤں کے سرکاری اسکولوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ہر گاؤں ہر کریا کا اسکول بدلے گا تو ان بچوں کے حالات بدلیں گے نا، اور ان بچوں کے حالات بدلیں گے تو ہمارے ملک کے حالات بدلیں گے۔ اس سارے سلسلے کو بدلنا اب آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے اختیار میں ہے۔ آپ کے افسر دیکھیں نہ دیکھیں، میں دیکھوں نہ دیکھوں، کوئی اور سرکاری ادارہ یا اہلکار دیکھے نہ دیکھے، آپ تک ہماری نظر پہنچے نہ پہنچے، خدا تو ہر آن ہر جگہ موجود ہے نا، ہر گھڑی آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اس کی خوشنودی، اس کی رضا کا راستہ بھی تو انہی منزلوں سے گزر کے ملے گا نا۔ تو جب آپ ایک دفعہ ارادہ کر لیں گے کہ آپ نے اپنا کردار بھرپور انداز میں نبھانا ہے، بلکہ شاید ایک قدم آگے بڑھ کے اپنی ذمہ داریوں کو، اپنے فرائض کو ایک قدم آگے بڑھ کے نبھانا ہے، تو پھر روایتی تساہل سے دستکش ہونا پڑے گا ہم سب کو۔ پوری نیک نیتی سے دن رات ہمیں ایک کرنا پڑیں گے، ایک ایک بچے پہ نظر رکھنا پڑے گی، ایک ایک بچے کا ہاتھ پکڑنا پڑے گا، ہر ایک کی خوبیوں خامیوں سے آگاہ ہونا پڑے گا، خوبیوں میں بڑھوتی لانا پڑے گی، خامیوں کو دور کرنا پڑے گا، والدین سے مسلسل رابطے میں رہنا پڑے گا، ان سے ان کا مطلوبہ کردار ادا کروانا ہوگا، صحیح مشورہ اور رہنمائی دینی ہوگی۔ تو متحرک ہونے کے بہت سے پہلو ہیں اور ہر پہلو پہ آپ کو توجہ دینا ہوگی۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ امتحانات کی آمد ہے، اس کے پیش نظر ہم چاہتے ہیں کہ طلبہ و طالبات کو امتحان کی تیاری ایک تحریک کی صورت میں شروع کروائی جائے۔ اس کار خیر میں آپ اپنا حصہ بھرپور انداز میں ڈالیں، بچوں کو تیاری پر لگائیں، خود جٹ جائیں ان کے ساتھ، انہیں اس بات کا احساس دلائیں کہ امتحان کے نزدیک کے یہ شب و روز ان کے لیے انتہائی اہم ہے۔ بعد میں لاکھ کفی افسوس ملتے رہ جائیں گے، ملتے رہ جائیں گے، گیا وقت ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ آپ ان بچوں کو مستقبل کے حوالے سے اونچے خواب دکھائیں، اونچی منزلیں دکھائیں، اور پھر ان منزلوں تک پہنچنے کے رستے دکھائیں، ان رستوں پر چلنا سکھائیں، ان کے ہم سفر ہو جائیں۔ کوئی ٹھوکر کھائے تو اس کو سہارا دیں، کوئی رک جائے تو اسے بڑھا دیں، نوکری کو نیکی بنا لیں، محنت کو عبادت بنا لیں، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور آپ کا کیا ہوا یہ فیصلہ، یہ عہد کتنی زندگیاں بدلنے کی اہلیت رکھتا ہے، اس کا اندازہ تو آپ کو خود ہوگا ہی۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ میں سے ہر ایک تک پہنچنا ہمارے لیے ممکن نہیں تھا،
ہم نے ٹیکنالوجی کا سہارا لیا تاکہ اپنی بات، اپنی استدا براہ راست آپ تک پہنچا سکیں اور کوئی ابہام نہ رہ جائے۔ امید ہے آپ ہمیں مایوس نہیں کریں گے۔ یاد اور ساتھ میں یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف ہم آپ سے مطالبہ نہیں کر رہے، ان فرائض کی انجام دہی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ہم رکاب ہیں، ہم بھی اس نیک کام میں اپنا پورا پورا حصہ ڈالیں گے۔ اگر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ میں نے خود بھی ایک اسکول میں، ایک مدرسے میں پڑھانا شروع کر دیا ہے، تو شاید آپ کو یہ جان کے خوشی بھی ہو۔ اب کچھ دوست شاید یہ بھی جب خبر ان تک پہنچے یا میرے بتانے سے پہنچی ہے کہ ایک اسکول میں نے بھی جانا شروع کیا ہے، تو شاید وہ سوچیں کہ ایسا میں کیوں کر رہا ہوں۔ تو بہت سی عوامل تھے جن کے پیش نظر میں نے یہ فیصلہ کیا۔ پہلے تو اس پیشے کا میرے دل میں اتنا احترام ہے کہ میں کسی نہ کسی انداز میں اس سے منسلک ہونا قابل فخر سمجھتا ہوں، قابل عزت سمجھتا ہوں۔ تو میں نے یہ کر لیا، میں کسی نہ کسی انداز میں اس سے منسلک ہو گیا، اور میں دوسروں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اس بات کا احساس دلانا چاہتا ہوں کہ وہ کس قدر قابل فخر پیشے سے منسلک ہیں۔ پھر سکولوں میں جا کر پڑھانے کا مجھے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے، میں پہلے بھی یہ اتفاق ہوا کہ مجھے زمینی حقائق کا علم ہوتا رہتا ہے، طلبہ کی ذہنی صلاحیت کا پتہ لگتا ہے، ان کی امتحانوں کے حوالے سے تیاری کا پتہ لگتا ہے، اور پھر جو اقدامات کرنے ہوتے ہیں وہ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، وہ انگریزی میں کہتے ہیں آن گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ لگ جاتا ہے۔ ہم وقتاً فوقتاً سیکریٹریٹ میں بیٹھ کے آپ کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے فیصلہ سازی کرتے رہتے ہیں۔ یہ فیصلے، ہمارے کیے ہوئے فیصلے دفتروں میں بیٹھ کے کس حد تک قابل عمل ہوتے ہیں، مجھے یہ براہ راست دیکھنے کا موقع ملتا ہے اگر میں اسکول میں جانا شروع کرتا ہوں۔ پھر یہ بھی ایک اور اس میں فیکٹر یہ ہے کہ میں اس تحریک کو دفتر میں بیٹھ کر نہیں چلانا چاہتا تھا، میں چاہتا تھا کہ میں بھی آپ کے شانہ بشانہ شریک ہو جاؤں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے اپنے مابین پا کر بہت پرجوش، بہت متحرک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کچھ اور بھی میں آپ کے ساتھ ہدایات آج شیئر کرنا چاہوں گا۔ ویسے تو ماشاءاللہ آپ لوگ سب بہت سمجھدار ہیں، اس پڑھانے کے حوالے سے، اس پیشے کے حوالے سے میرے سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں، ہنرمند ہیں، اس کی نزاکتوں سے آگاہ ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو آپ کی آسانی کے لیے کچھ میں نے نکات نوٹ کیے ہیں، میں گوش گزار کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ ویسے تو امتحانی سیزن سٹارٹ ہوا ہے، سارے اسکول کے امتحانات ہو رہے ہوں گے، ساری کلاسوں کے امتحانات ہو رہے ہوں گے، لیکن بہرحال آپ سمجھتے ہیں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں ان کے جو نتائج ہوتے ہیں یہ ہمارے بچوں کی زندگی میں آنے والے کیریئر کے حوالے سے بہت نتیجہ خیز ہوتے ہیں۔ تو ہمارا جہاں عمومی طور پہ سارے اسکول کے نتائج کو فوکس کریں گے، 9ویں 10ویں کے اور 11ویں 12ویں کے امتحانات پہ، اس کی تیاری پہ، ان کے طلبہ پہ ہمارا کہیں زیادہ فوکس ہوگا۔ اس حوالے سے ایک آزمودہ نسخہ بھی ہے، میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں، دیکھیے گا آپ کس حد تک اسے امپلیمنٹ کر سکیں گے۔ ہم نے کسی حد تک بھاولپور میں، کسی حد تک مظفر گڑھ میں، ہر جگہ تو نہیں لیکن کچھ جگہوں پہ اس کو آزمایا اور بہت نتیجہ خیز ثابت ہوا۔ ہم نے اپنی یہ جو 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں اس کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کے پروفائل مرتب کیے۔ اس سے مراد یہ تھی کہ ہم نے ہر بچے کے بابت اس کا جو انچارج ٹیچر تھا اس کلاس کا، اس سے اس کے قوائف کو ایک جگہ پہ مرتب کروایا کہ وہ بچہ کس گھرانے سے آتا ہے، اس کے والد کتنے پڑھے لکھے ہیں، کیا پیشہ ہے، اس کی والدہ کتنی پڑھی لکھی ہیں، اس کے بڑے بہن بھائی کتنے پڑھے لکھے ہیں، ان کی معاشی صورتحال کیسی ہے۔ اس سے جو فوائد کشید کرنا مطلوب تھے وہ یہ تھے کہ ہم چاہتے تھے ٹیچر بچے کو صرف آئسولیشن میں نہ دیکھے، تنہائی میں نہ دیکھے، بلکہ وہ اس کی پوری پکچر سے، اس کے پورے خاندان سے واقف ہو جائے اور وہ سمجھ سکے کہ مجھے اس بچے کے لیے کیا حل لے کے آنا ہے، اس کے گھر کے لوگ کتنے پڑھے لکھے ہیں، اس کے بڑے بہن بھائی کتنے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، اس کے والدین اس کی تعلیم کے معاملات پہ کتنی نظر رکھیں گے، وہ سب چیزوں کا ادراک کر سکتا ہو، اور پھر اس بچے کی خصوصی ضروریات کے مطابق
اس کے ساتھ کام کر سکتا ہو، اس کے ساتھ محنت کر سکتا ہو۔ اسی پروفائل میں ہماری خواہش تھی اور ہم نے کوشش بھی کی کہ جو باقی سبجیکٹ کے ٹیچرز ہوتے ہیں وہ بھی اپنی انٹری دیتے جائیں۔ اگر سائنس کا بچہ ہے تو فزکس کا ٹیچر بھی لکھے کہ یہ بچہ اس کی کیا کمزوریاں ہیں، کیا اس کے اسٹرانگ پوائنٹس ہیں۔ اردو کا ٹیچر بتائے اس کی لکھائی اچھی نہیں ہے، انگلش کا ٹیچر بتائے اس میں کیا خامی ہے، اور پھر ہر 15 دن بعد وہ ٹیچرز دوبارہ بیٹھیں اور ان بچوں کے جن کی بابت انہوں نے ان کی خامیاں نکالی ہوں گی، اس پہ پچھلی میٹنگ میں بات کی ہوگی، اس پہ دوبارہ بات کریں۔ تمام اساتذہ جنہوں نے پہلے کوئی فیڈ دی ہوئی تھی، نوٹ کی ہوئی تھی کہ میں نے اس عرصہ میں یہ کام کیا ہے اور بچہ بہتر ہو رہا ہے، یا اس میں کوئی بہتری نہیں آئی ہے تو اب میں کیا سوچ رہا ہوں، یعنی ہر بچے کی جو پروگرس ہے اس کو ٹریک کیا جائے، اس پہ نظر رکھی جائے، اور جہاں جہاں انٹرونشن کی ضرورت ہو، مداخلت کی ضرورت ہو، کسی کارکردگی کسی کام کی ضرورت ہو، متعلقہ ٹیچر اس کو ایڈریس کرتا ہو۔ میں یہ بھی چاہوں گا کہ ٹائم تو اب زیادہ نہیں ہے، 2-3 مہینے رہ گئے ہیں، تو آپ کوئی ان 2-3 مہینوں کے حوالے سے اپنی اپنی ضروریات کے مطابق کیلنڈر تیار کریں کہ ان 3 مہینوں کو ہم نے بیسٹ کس طرح یوٹیلائز کرنا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ امتحانات کی تیاری میں آپ ایک لیسن پلان اگر ڈیولپ کر سکے آنے والے جو تھوڑے بہت دن رہ گئے ہیں اس کے حوالے سے، کہ ان دنوں میں ہم نے یہ چیپٹر ختم کر لینے ہیں، پھر یہ ختم کر لینے ہیں، پھر یہ ختم کر لینے ہیں، تو کوئی ایک ریویژن کمپلیٹ ہو جائے۔ پھر آپ کو میں چاہوں گا کہ آپ موک ایکسرسائزز کرواتے رہیں جب آپ انہیں پڑھا رہے ہوں گے۔ یہ نوٹ کریں کہ کچھ تعلیمی ادارے جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں ان کے نتیجے اتنے اچھے کیوں آتے ہیں، وہ کس انداز میں تیاری کرواتے ہیں۔ کچھ بڑی نامور اکیڈمیز ہیں جو اپنے بچوں کو ان دنوں میں خاص کر ایکسرسائزز کرواتی ہیں پیپروں کو سامنے رکھ کے، موک ایکسرسائزز کہہ لیجئے۔ تو میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی ایسے پلانز بنائیں، بلکہ یہ بھی کرنا چاہیے کہ آپ ان تک جائیں، ان سے بات کریں، ان سے چیزیں لے کے آئیں، ان سے اچھا اگر کہیں سے آپ کو کام نظر آتا ہے تو آپ اس کو اپنانے میں، اس سے سیکھنے میں تو حرج ہی کوئی نہیں ہوتا۔ تو آپ اپنے دائیں بائیں بھی دیکھیے، محسوس کیجئے، لوگوں سے بات کریں اور ایسے اقدامات کریں جو بچوں کی تیاری کے حوالے سے اچھے ہوں۔ میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ ان بچوں کے ساتھ ایکسٹرا کلاسز بھی لگانا شروع کریں۔ ہر ٹیچر اپنی کلاس کی ضروریات کے مطابق ان کے ساتھ چھٹی کے بعد بھی بیٹھنا شروع کرے، جو مشکل چیپٹرز ہیں انہیں ریوائز کروانا شروع کرے، جو بچے ویسے کمزور ہیں ان پہ زیادہ توجہ دینے کی کوشش کرے، جو بچے ہونہار ہیں ان پہ بھی محنت کریں تاکہ ممکن ہے وہ بورڈ کی اندر بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں، پوزیشنز لے سکیں۔ تو ہر طرح کے بچوں پہ کام کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے میں نے گزارش کی ہے کہ شاید آپ کو دفتر کے، اسکول کے اوقات کے بعد بھی رکنا پڑے، لیکن اس حوالے سے ہم کوئی دھونس اور دھمکی کے ساتھ کام نہیں لینا چاہ رہے۔ ہماری خواہش ہے کہ آپ لوگ ایسا کریں۔ اگر آپ لوگ اپنے کسی بڑے سے، اپنے بزرگوں سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ جو پرانے زمانے ہوا کرتے تھے ان کے وقتوں میں تو تقریباً ایسا چال چلن سارے اسکولوں میں ہوتا تھا۔ ہیڈ ماسٹروں کو، پرنسپلز کو، اساتذہ کو، ان سب کو فکر لگ جایا کرتی تھی جب امتحانات سر پہ ہوتے تھے، اور پھر وہ خود سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، کسی کو ان سے مخاطب ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، کسی کو یہ کہنا نہیں پڑتا تھا کہ چھٹی کے بعد بھی وقت دو۔ یہ سب کچھ خود کیا جاتا تھا، از خود کیا جاتا تھا، بچوں کی فکر کی جاتی تھی، اور پھر ان کی کامیابی اور ان کی ناکامی کو ایسے ہی محسوس کیا جاتا تھا جیسے انسان اپنی کامیابی یا ناکامی کو محسوس کرتا ہے۔ تو میری خواہش یہ ہوگی کہ جو لوگ سامنے آ سکیں، ایسا کردار، ایسا جذبہ دکھا سکیں، ان سے یہ بھی گزارش ہے کہ وہ اگر ایکسٹرا ٹائم بھی لگائیں تو شاید ہم بہت سے اچھے فوائد حاصل کر سکیں۔ والدین کا کردار بھی بڑا کلیدی ہوگا۔ دیکھیں، آپ کے پاس تو دن کا 1/3 وقت وہ گزارتے ہوں گے، 2/3 جو حصہ ہے دن کا وہ تو وہ گھر پہ گزارتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ۔ تو جب تک گھر والے بھی ان کو سپورٹ نہیں کریں گے، ان کا خیال نہیں رکھیں گے، ان کو سپروائز نہیں کریں گے، ہم نتائج حاصل نہیں کر سکیں گے۔
तो आपको फौरी तौर पे जैसे ही हम अब इस तहरीक को शुरू कर रहे हैं, आपको वालिदैन तक भी पहुंचना पड़ेगा, हर बच्चे के वालिदैन तक पहुंचना पड़ेगा, उनको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, उनको एतमाद में लेना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि आपके बच्चों की ज़िंदगी में, तालीमी कैरियर में बड़ा क्रिटिकल, बड़ा अहम मोड़ आ चुका है। इसमें हम भी बहुत कोशिश करने लगे हैं, लेकिन आपकी कोशिश भी बहुत ज़रूरी है। आप बच्चे के हर किस्म के काम पे नज़र रखें, उसको पढ़ाई के लिए फारिग करें, उसके औकात कार मुरतब करें और फिर उन पे उनको नाफिज करें, उसकी उसकी मदद करें। और अगर कोई किसी परेशानी, किसी मसले का सामना करना पड़ता है, तो हमारे पास आकर हमसे बात करें। तो कहने का मकसद ये है कि आपको इस तहरीक के शुरू में वालिदैन के साथ बहुत इंटरेक्ट करना पड़ेगा। मेरी गुजारिश होगी सारे हेड जो हमारे टीचर्स हैं कि वो पेरेंट टीचर्स मीटिंग के एहतमाम करें और बहुत बड़े पैमाने पे ये मीटिंग्स करवाएं, ताकि ये जो तहरीक हम शुरू करना चाह रहे हैं, ये मेरे आपके से बढ़ के तलबा के वालिदैन तक भी जा पहुंचे। अगर हम तीनों लोग मिल के ये काम करेंगे, तब हमारा जो वीआईपी है, जो हमारा बच्चा है, वो परफॉर्म कर सकेगा। तो हमें इन सब चीज़ों पे, सब पहलुओं पे नज़र रखना पड़ेगी और हर एक में काम करना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के जो अफसरान हैं, हमारे सेक्रेटेरिएट के जो अफसरान हैं, इनसे भी मेरी गुजारिश होगी कि ये भी स्कूलों का एक्सटेंसिवली विजिट करें, स्कूलों में जाके देखें कि क्या उन्होंने इस मामले को इसी संजीदगी से लिया है जिस संजीदगी से हम उनको चाहते हैं कि वो लें। लेसन प्लान्स बन रहे हैं, नए टूल्स यूज़ किए जा रहे हैं बच्चों को इम्तिहानात की तैयारी करवाने के लिए, टीचर्स वगैरह विलिंगली एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं और इसके बच्चों तक असरात पहुंच रहे हैं कि नहीं, बच्चों से भी इंटरेक्ट करके देखें। तो इस हवाले से वैसे मैं ये नहीं चाहता कि आप जाके डांट डपट करते रहें। मैं बुनियादी तौर पे हम इनकी मदद करना चाह रहे हैं, अपने उस्ताद की और अपने हेड टीचर जितने भी हैं उनकी। हम उनकी कोई पूछ पड़त नहीं करना चाह रहे। मैं समझता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ कि ये साहिबान और ख़वातीन खुद भी इस इतने ही काबिल हैं, इतने ही दर्द दिल रखते हैं और इनको हमने महज फैसिलिटेट करना है, इनका कोर्स करेक्शन करना है। कोर्स करेक्शन से मुराद ये है कि अगर आप कोई काम कर रहे हों, तो कोई बाहर से आपके ये देखे कि आप बिल्कुल सीधी राह पे, सही राह पे चल रहे हैं, और अगर उसको लगे कि ऐसा नहीं हो रहा, तो वो आपको आपकी कहीं मदद कर देता है, आपकी रहनुमाई कर देता है। तो कुछ इस तरह का रवैया मैं चाहता हूं कि सेक्रेटेरिएट और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज रखें और एक्सटेंसिवली टूर करें इन 2-3 महीनों के हवाले से। जब ये हम पढ़ाई का सिलसिला इम्तिहानात की तैयारी के हवाले से शुरू कर देंगे, तो मैं ये भी चाहूँगा, जो मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज़ किया, कि कैलेंडर तरतीब दीजिएगा कि आने वाले दिनों में हमने किस किस तरह से इम्तिहानात के हवाले से बच्चों को तैयारी करवानी है। तो मॉक एग्ज़ाम भी मैं चाहूँगा कि एक लिए जाएँ, और जिन्हें कुछ स्कूल सेंटअप्स भी शायद कहते हैं। मॉक एग्ज़ाम से मुराद ये है कि जिस अंदाज में, जिस पैटर्न पे और जितने दिनों में डेटशीट के मुताबिक बोर्ड के एग्जाम्स होने हैं, बिल्कुल उसी तरह बच्चों के एक मॉक एग्जाम्स लीजिए, उसी संजीदगी के साथ। और वो उसके लिए स्पेशल पेपर्स बनवाएं, पेपर्स भी पुराने पेपर्स को, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सामने रखते हुए बनवाइए। और मैं ये कहूँगा कि इन पेपर में सिक्रेसी का बहुत ख्याल रखिए। अगर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज ने सेंट्रली बनाने हैं हर जिले में, वो भी हो सकता है। अगर स्कूल्स बनाना चाह रहे हैं, वो भी हो सकता है। फिर ये उस रोज जब पेपर तकसीम हो, तो पेपर इसी संजीदगी से, उसी डेकोरम के तहत लिए जाएं जिसके जिसकी जिसका मसर हमें बोर्ड के एग्जाम्स में नजर आता है, ताकि हमें सही तरह से पता चल सके कि हमारे बच्चों की तैयारी कैसे है। फिर हम उन पेपर्स को चेक करवाएं, और उसके लिए मेरी दोबारा गुजारिश होगी कि स्कूल अपने पेपर्स खुद ना चेक करे, तो दूसरे स्कूलों में भेजे पेपर चेकिंग के लिए। और उससे फिर आपको एक चीज सामने आपके आएगी कि आपके बच्चे तैयारी के हवाले से कहाँ खड़े हैं, किन मामलात में कौन सा बच्चा अभी भी पीछे है। और फिर भी आपके पास नतीजा ऐसे निकालिए कि 1 महीना आपके पास हो, ताकि उस 1 महीने में आप उन बच्चों पे, उन पहलुओं पे तवज्जो दे सकें जो उस एग्जाम के नतीजे में सामने आ गए होंगे। तो मॉक एग्जाम्स को बहुत सीरियस लीजिएगा।
اس کی چیکنگ، اس کو سیٹ اپ کرنا، اس کو کنڈکٹ کروانا، ان سب کو بہت اچھے انداز میں کروائیے گا، اور پھر اس کے نتائج سے اپنے لیے لیسنز، اسباق مرتب کیجیے گا، اور پھر اس کے مطابق اگلا لاہ عمل ترتیب دیجیے گا۔ میں ایک بات یہ بھی یہاں پہ کرنا چاہوں گا، جو پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے اس میں ایک ٹرم ہوتی ہے کے پی آئیز، کی پرفارمنس انڈیکیٹرز۔ آسان لفظوں میں یوں کہوں گا کہ ٹارگٹس دیے جاتے ہیں، اور ان ٹارگٹس کو اچیو کرنے پہ آپ کی پرفارمنس ایویلویشن رپورٹ، جسے عرف عام میں ہم لوگ ACR کہتے ہیں، وہ مرتب کی جاتی ہے۔ سرکار میں اس کی روایت کچھ کم ہے، بیوروکریسی میں اب ہمارے چیف سیکرٹری صاحبان شروع کروا رہے ہیں، جس میں ہمیں ٹارگٹس ملیں گے، ان ٹارگٹس کو ہم اچیو کریں گے تو ہماری ACR میں وہ چیزیں ریفلیکٹ ہوں گی، لیکن اگر ہم ان کو اچیو نہیں کریں گے تو ہمیں ڈفرینٹلی گریڈ کیا جائے گا۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے ان کاوشوں کے نتیجے میں بچے مختلف گریڈنگ حاصل کریں گے، کوئی بچہ A+ میں آئے گا، کوئی A میں فال کرے گا، کوئی B میں آئے گا، کچھ محض سیٹسفیکٹری ہوں گے، کچھ فیل ہو جائیں گے، کچھ اور بری طرح سے ناکام ہوں گے۔ تو بچوں کی تو گریڈنگ ہوتی ہے، تو ہماری بھی گریڈنگ ہونی چاہیے۔ میں نے عرض کیا کہ ہماری گریڈنگ کا تو سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، چیف سیکرٹری صاحب کچھ مرتب کر رہے ہیں ہمارا ACR فارم اسی لحاظ سے۔ تو میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ بھی تو گریڈ ہونے چاہیے نا۔ اگر ایک ٹیچر ہے جس کے سارے بچے A+ اور A میں فال کر رہے ہیں، نتیجہ جب آتا ہے امتحانوں کا، تو اس ٹیچر کو بھی تو A+ اور A ملنا چاہیے نا۔ اس کو ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا فورم ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے جس میں وہ ٹیچر لیبل ہو جائے کہ وہ A یا A+ پہ کھڑا ہے۔ اسی طرح کچھ ٹیچرز ہوں گے جو B میں ہوں گے، کچھ C میں آئیں گے، کچھ نان سیٹسفیکٹری میں آئیں گے، اور یہ سارا بھی ڈیپینڈ کر رہا ہوگا کہ ان کے بچے پرفارم کیسے کر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کے ہیڈ ماسٹر، ہیڈ مسٹریسز، پرنسپل جو ہوں گے، ان کی گریڈنگ کا بھی تو ایک جواز بنتا ہے نا، کہ ان کا اسکول اوورآل کیسے پرفارم کر رہا ہے، اور جیسے پرفارم کر رہا ہوگا ان کو بھی اس گریڈ کی ذمہ داری لینی چاہیے۔ تو یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم لوگ بھی سارے گریڈ ہونے چاہیے اسی حوالے سے۔ اور لیکن یہ گریڈ مستقل نہیں ہو سکتے۔ اگر آج آپ B میں اگر موک ایگزامز میں آپ B میں فال کرتے ہیں تو مزید محنت کیجئے، جو بورڈ کے ایگزام ہوں گے اس میں A میں فال کیجئے گا، آپ کے بچے بھی فال کریں، آپ بھی A میں فال کریں، آگے چل کے دسمبر ٹیسٹ ہوں گے۔ تو میرا خیال ہے ایک نظام ایسا وضع ہونا چاہیے جس میں ہم اپنے جن کا ایگزام لیا جاتا ہے، امتحان لیا جاتا ہے، ان کو بھی رینک کریں تو ممتحن کو بھی رینک کر رہے ہوں، پڑھانے والے کو بھی رینک کر رہے ہوں۔ تو اس حوالے سے ہم لوگ آج کل ACR فارم کو اس پہ مشاورت جاری ہے، آپ سے بھی اس کی بابت پوچھیں گے، اور ACR میں آئندہ آپ کی یہ جو آپ دن رات محنت کریں گے انشاءاللہ وہ پوری طرح ریفلیکٹ ہوگی، اس کا آپ کو کریڈٹ دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ عمومی اقدامات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، اس پہ بات کرتا چلوں۔ کچھ آپ نے ایسے معاملات دیکھے ہوں گے، ایسے اقدامات دیکھے ہوں گے جو شاید پہلے نہیں ہوئے تھے، یا اگر ہوئے تھے تو اس انداز میں نہیں ہوئے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے خواجہ سراؤں کو اسکولوں میں لانے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ہم جو ورکشاپوں میں اور مختلف جگہوں پہ بچے پڑھتے ہیں ان کے لیے ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، صبح 9 اسکولز کے نام سے، جس کے سلسلے کے 3 اسکول کھل بھی چکے ہیں، جہاں یہ بچے ہم صبح سویرے ہی پڑھا دیا کریں گے۔ 7 بجے یہ کلاسز شروع ہوا کریں گے، 10 ساڑھے 10 بجے یہ کلاسز ختم ہو جایا کریں گی، اور یہ بچے پھر جا کے اگر ان کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں اور ان کو کام کرنا پڑتا ہے دن کے دیگر اوقات میں، تو وہ لوگ جا کے کام کر سکیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے فروغ کے نام سے ہم ایک مہم یا ایک تحریک شروع کرنے کی کوشش ہم نے کی، جس میں ہم چاہ رہے تھے کہ بچے کتب بینی کی طرف مائل ہو جائیں، لکھنے پڑھنے کی طرف مائل ہو جائیں۔ جو ادب کا وسیع خزانہ ہمارے ہاں پڑا ہوا ہے اور اب اس سے مستفید لوگ نہیں ہوتے، اس کی طرف دوبارہ بچوں کا رجحان ہو جائے۔ تو ہم نے پھر اس سے بھی ایک سٹیپ آگے بڑھے، ہم نے روشنی ایک آن لائن میگزین کا سلسلہ شروع کیا، ارتقائی مراحل سے گزرتے ہوئے اب وہ روشنی کا میگزین پبلشڈ فارم میں، اشاعتی شکل میں بھی، کتابی شکل میں بھی
आपको दस्तयाब है। फिर आपने देखा कि हमने खेलों के बारे में भी आपके साथ मिल के आपको गुजारिश बल्कि हमने की कि स्पोर्ट्स में भी बहुत फोकस रखें, निज़ाम औकात में जो स्कूल के हैं उसमें भी स्पोर्ट्स को फोकस करें। फिर हमने जो हॉकी की गेम है जो पाकिस्तान में मतरूक होती चली जा रही है और अब हमारा शुमार दुनिया में किसी जगह अच्छी टीमों में नहीं होता, जबकि इसका वो मुकाम कि ये हमारा कौमी खेल है वो अपनी जगह पे बाकी है। तो ये ज़िम्मेदारी भी हमने महसूस की, अपने सर ली कि हम अपने बच्चों के हाथों में दोबारा हॉकी पकड़ाएँगे। और क्या मालूम आने वाले सालों में पाकिस्तान हॉकी में दोबारा नाम पैदा करे तो उसका जो उसकी जो इब्तिदा हुई हो वो हमारे साउथ पंजाब से ही हुई हो। इसी तरह आपने देखा कि स्पोर्ट्स के हवाले से हमने स्कूल ओलंपिक्स का भी इनेकाद किया। फिर आपने ये देखा कि हमने स्टूडेंट्स कौंसल बनवाई, अच्छे बच्चों पे मुश्तमिल, उन बच्चों के लिए जो क्राइटेरिया था उससे आप सब लोग वाकिफ़ हैं। ये सारा कुछ हम क्यों कर रहे थे? ये सारा कुछ हम इसलिए कर रहे थे कि तालीमी इदारों का एक और किरदार भी तो था ना जो वो अब अदा नहीं कर रहे थे, और वो किरदार किरदार साजी था। तालीमी इदारे तालीम तो दे रहे थे किसी न किसी शक्ल में, और उसके मेयार पे बात हो सकती है, लेकिन बहरहाल तालीम दी जा रही थी। लेकिन तरबियत का अंसर तो एक अरसा हुआ मिन्हा हो गया सारे निज़ाम में से। तो हम उस तरबियत के अंसर को, उस किरदार साजी के अंसर को, उस शख्सियत साजी के अंसर को वापस लाना चाह रहे थे। हम चाह रहे थे कि हमारे स्कूल हमारे बच्चों को मुस्तकबिल की ज़िंदगी के लिए कुली तौर पर तैयार करें। जो मामलात उनको बाद में दरपेश होंगे, उनकी तैयारी आज से होना शुरू हो जाए। हमारे बच्चे पुरएतमाद हों, हमारे बच्चे सेहतमंद हों, हमारे बच्चे गुफ्तगू करने का हुनर जानते हों, हमारे बच्चे लिखना पढ़ना जानते हों, हमारे बच्चे डेमोक्रेसी की नज़ाकतों से, जमहूरियत की नज़ाकतों से वाकिफ़ हों, हमारे बच्चे अदबी ख़जानों से मुस्तफ़ीद हो सकते हों, हमारे बच्चे अच्छे शेरों का ज़ौक़ रखते हों। ये सब चीज़ें हम चाहते थे। हम उन्हें एक कामयाब ज़िंदगी देना चाहते थे, हम उन्हें एक कामयाब शहरी बनाना चाह रहे थे, और इस निज़ाम के ज़रिए हम अपने मुल्क को सँवारना चाहते थे। तो इसलिए ये सब कुछ आपको नज़र आता है जो हम आपसे करवाते रहते हैं। मेरी गुज़ारिश होगी कि इसको हमारी तरफ से आई हुई कोई ज़िम्मेदारी, कोई बोझ मत समझा कीजिए। इसकी रूह को समझा कीजिए और फिर उसको नाफ़िज़ किया करें एक जज़्बे के साथ, एक ज़िम्मेदारी के साथ, एक फ़र्ज़ समझते हुए। यहाँ मेरी ये भी गुज़ारिश होगी कि आपके पास हमने स्टूडेंट्स कौंसल मुंतखब की हैं, बच्चे आपके पास हैं जिन्हें ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं। हर क्लास में इनफैक्ट क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स भी मौजूद हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी इनके अलावा हैं। तो आप सारे मामलात में इनको भी शरीक रखा करें, इनको भी लीडर बनाएँ, इनको इनको इनसे इनके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स को, इनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें, टीम बिल्डिंग को इम्प्रूव करें, इनसे काम लें। अमूमी इक़दामात जो आपको चाहिए वो इनके ज़रिए आप उन्हें नाफ़िज़ करवाएँ। हमें जिन स्कूलों में मुझे जाने का इत्तेफ़ाक होता है, सफाई के मामलात वहाँ मुनासिब नहीं नज़र आते। बच्चों की ज़ाती सफाई नहीं होती है, बच्चों ने साफ़ कपड़े नहीं पहन रखे होते, बच्चों के नाख़ून, बच्चों के जूते, बच्चों के बाल, बच्चों के यूनिफ़ॉर्म, बहुत से इतराज़ात हैं जो हमें नज़र आते हैं। अब इसका ताल्लुक गुर्बत से जोड़ा नहीं जा सकता कुली तौर पे। ये तवज्जो की बात है, ना घर वाले तवज्जो कर रहे हैं, ना बच्चों का रुझान इस तरफ है, ना उसातिज़ा उन पे इस हवाले से काम कर रहे हैं। तो मेरी गुज़ारिश ये होगी कि सब स्कूलों में एक अब कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि इनको इतनी दफ़ा दोहराया जा चुका है हमारे से पहले भी, हर कि उनका अब शायद असर भी ख़त्म हो गया। अगर मैं कहूँ कि एक हफ़्ता सफाई मनाते हैं, तो आप लोगों ने कई हफ़्ता सफाई मनाए होंगे, लेकिन चूँकि हर ऐसी हिदायत को एक बोझ समझ के नाफिज किया जाता है, तो इसलिए मतलूबा नताइज हासिल नहीं होते। लेकिन बहरहाल मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आपके पास हर क्लास में क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं, और स्कूल की सतह पे आपके पास प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं। इनको भेजिए, ये बच्चों के साथ बात करें। पहले तो ये खुद रोल मॉडल बने ना, सफाई, डिसिप्लिन, बाकी जो रूल्स रेगुलेशन, कवायद ज़वाबित के पाबंदी के हवाले से। और जब ये रोल मॉडल बने तो फिर ये जाके अपने स्कूल के बाकी बच्चों से भी बात करें, उनको मोटिवेट करें कि उन्हें अच्छा दिखना है, साफ सुथरा रहना है, नाखून काटने हैं, जूते साफ रखने हैं, प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनना है। तो आप इन बच्चों को यूज कीजिए, ये आपकी मदद करेंगे।
इसी तरह इनको स्कूल के मसाइल की निशानदही करने दीजिए। बाज़ जगह पे तो लोगों ने पसंद किया कि अब बच्चे उनके पास आते हैं और स्कूल के मसाइल की निशानदही करते हैं। बाज़ जगह पे हमें ये भी तासुर मिला कि हमारे प्रिंसिपल साहिबान या ख़वातीन और बाकी हेड टीचर जो हैं, उन्होंने इस बात का बुरा माना कि देखें जी, वो मेरे पास अब आ जाता है, प्रेसिडेंट को कहता है फ़लाँ कमरे में लाइट नहीं लगी हुई, फ़लाँ कमरे में जो है वो गर्मी बहुत है, टूटी में पानी नहीं आ रहा, बाथरूम में साबुन नहीं पड़ा हुआ, फ़लाँ टूटी लीक है। तो बुरा मानने की कतई कोई बात नहीं है। आप उन बच्चों की हौसला अफ़ज़ाई किया कीजिए, बल्कि अब तो आपको उनके बदौलत नई आँखें, नए कान भी मिल गए हैं, तो उनको साथ लेके चला करें। बज़्म अदब भी हमने कहा था कि आपने उनके ज़रिए मुनक़्क़द करवाई थी। कोई अगर डिग्निटरी आता है, कोई आपके स्कूल का कोई विज़िट करना चाहता है, इन बच्चों के ज़रिए उसको उस विज़िट को भी कंडक्ट किया कीजिए। तो इनसे पूरी तरह मुस्तफ़ीद हों। कुछ चीज़ें तो हमने आपको लिख के भेजी थी कि आप इनसे वो फ़वायद हासिल कीजिए, वो ज़िम्मेदारियाँ इन्हें तफ़वीज़ करें। कुछ आप अपने तौर पे भी सोच सकते हैं। आप लोग सारे माशाअल्लाह अपनी जगह बहुत जहाँ दीदा और तजर्बाकार लोग हैं। तो हमारे से बढ़ के हम तो बेयर मिनिमम एक नीचे का लेवल बताते हैं, उससे आगे आप जितना भी जा सकें ज़रूर जाइएगा। फिर बहार की आमद आमद है, या यूं कहिए कि बहार आ चुकी है, तो ये बहार आपके स्कूलों में भी तो आनी चाहिए ना। जहाँ सफाई स्कूलों की होनी चाहिए, गैर ज़रूरी जो कूड़ा करकट पड़ा हुआ था, काट कबाड़ स्कूलों में पड़ा रह जाता है, तामीराती मटेरियल पड़ा रह जाता है, तो ये सब चीज़ें तो आप देख सकते हैं ना। मेरी ये गुजारिश होगी कि इस बहार से पूरी तरह मुस्तफ़ीद हों। अपने मैदान बराबर करवाइए, घास लगवाइए, पौधे लगवाइए। वैसे भी अब बच्चे चूंकि इम्तहानात की तैयारियों में मशगूल हो जाएंगे और खेल के मैदान आपको फारिग मिलेंगे, ऊपर से मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, तो मैं कहूँगा कि जो जो आपके पास मैदान हैं उनमें नए सिरे से अच्छी घास लगवाइए, उसको अच्छी आप पाशी उसकी कीजिए। तो अगले 1-2 महीनों में आपके जिस वक्त ये बच्चे इम्तहानात से फारिग होकर आएंगे, तो आपके मैदान हरे भरे हो जाने चाहिए, और फिर हम इनको वो दोबारा खेलों की तरफ लेके जाएंगे, और वो इनको भी मज़ा आएगा खेलने का, स्कूल भी एक अच्छा तासुर पेश करेंगे। तो मेरी गुजारिश होगी कि वो दोबारा शजरखारी की मुहिम तो हर साल बल्कि 2 दफ़ा चलती है, फ़र्क तो कोई पड़ता नज़र नहीं आता। तो अगर मैं आपसे गुजारिश कर सकूं कि अपने अपने स्कूल को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए खूबसूरत बनाइए, साफ बनाइए, अच्छा बनाइए, मिसाली बनाइए, सरसब्ज़ व शादाब बनाइए, तो मेरी आवाज़ पे लब्बैक कहिएगा। फ़िलहाल तो मैं यही बातें मुरतब कर सका जो मुझे आपसे करना थी। अ, रोशनी, आपको पता है कि हमारा ये अपनी पैदाइश के दिन से ही इसका दूसरा एडिशन अभी सामने आया। पिछले महीने जब ये सामने आया था, तो ये अपनी पैदाइश के दिन से ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा मैगज़ीन बन गया था। जहाँ तक मेरे इल्म में है, इस माह 52,000 इसकी कॉपियाँ शाया हुई हैं, जो कि कोई और मैगज़ीन पाकिस्तान का इससे मुकाबला ही नहीं कर रहा दूर-दूर तक। लेकिन मैं किसी से बात कर रहा था कि मेरे लिए ये बात ज़्यादा खुशी की नहीं है कि रोशनी सबसे बड़ा मैगज़ीन है। मेरे लिए ये बात ज़्यादा खुशी की होगी कि रोशनी सबसे अच्छा, सबसे मेयारी मैगज़ीन है। मेरे लिए ये बात खुशी होगी कि मेरे स्कूलों के बच्चे इससे पढ़ना शुरू करेंगे। इसको पढ़ने से उनमें पढ़ने की लगन पैदा होगी। वो बाकी जो मैं बात बार-बार कर रहा हूँ, हमारा अदब है, अदबी विरसा है, उससे मुस्तफ़ीद होना शुरू होंगे। वो खुद लिखना चाहेंगे, खुद लिखने के काबिल हो जाएँगे। तो इस हवाले से भी आप इस मैगज़ीन को बहुत सरपरस्ती कीजिएगा, ताकि इसके ज़रिए जो हम नताइज हासिल करना चाहते हैं, वो हम हासिल कर सकें। अ, तो ये चंद बातें थी। मेरा ख़्याल है कि मैं आज तो पहली मुलाकात थी और मैं यही नुकात नोट कर सका हूँ। लेकिन आइंदा हम इसके ज़रिए आपसे दोबारा भी बात करते रहेंगे। जो लोग आज किसी वजह से मसरूफ़ थे और हमारी गुफ्तगू और हमारी बात, हमारा पैगाम उन तक नहीं पहुँचा, मैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ के जो ज़िम्मेदारान हैं, सीईओ साहब, फिर उनके डीईओज़, फिर डिप्टी डीईओज़, एईओज़, और जो मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, प्रिंसिपल और हेड टीचर्स हैं, इन सब से गुज़ारिश करूँगा कि उन सब तक भी हमारा पैगाम, उसकी रूह ज़रूर पहुँचाइएगा। ये जितने मैंने जिन इक़दामात का ज़िक्र किया ख़ास तौर पे इम्तिहानात के हवाले से,
آپ کو یاد رہے کہ ہم نے اب سب نے انشاءاللہ مل کر حیرت انگیز نتائج دینے ہیں۔ اگر جنوبی پنجاب ایک علیحدہ صوبہ بنایا گیا ہے، اگر جنوبی پنجاب میں ایک علیحدہ محکمہ بنایا گیا ہے اور اس محکمے کے لوگ آپ کے ساتھ مل کے اپنے علاقے کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، بہترین نتائج دینا چاہتے ہیں، تو آپ بھی اس کار خیر میں ہمارا حصہ بٹائیے گا۔ ویسے بھی ہم کیوں نچلے درجے کے یا اوسط درجے کے نتائج قبول کریں؟ ہم کیوں خاموشی سے دیکھیں اور برداشت کریں کہ سرکاری اسکولوں کے جو پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں وہ بعض اوقات تو جوک در جوک ناکام ہو جاتے ہیں، یا پھر ان کی برائے نام ہی کامیابی حاصل ہوتی ہے ان کو، اور پھر کامیابی بھی کیا کہ وہ جس طرح سے ہم انہیں پڑھاتے ہیں بدقسمتی سے کلرکی کی منزل سے کم ہی کوئی لوگ آگے جا سکتے ہوں گے۔ پھر ہم ان کو توجہ اور اخلاص کیوں نہ دیں؟ بے شک ہمارے وسائل محدود ہوں، اگر پہلے نہیں دیتے رہے، پورا سال نہیں دیتے رہے، تو چلیں ان مہینوں میں دے دیتے ہیں، ان دنوں میں دے دیتے ہیں کہ جب ہماری دی ہوئی تھوڑی سی توجہ بھی ان کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی لا سکے گی۔ آج کے اس اس مخاطب ہونے کا جو مقصد تھا، وہ پیغام تھا، وہ یہی تھا کہ میں آپ کے تعاون کا طلبگار ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ وہ ہم سنا کرتے تھے نا شعر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر